بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ، جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ابو الحسن صاحب، جو این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ آف بایو میڈیکل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جنہوں نے بیچلرز اور ماسٹرز ان انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے۔ اب تک ایک اسٹوڈنٹ ان کے سپرویژن میں پی ایچ ڈی بھی مکمل کر چکے ہیں، اور فی الحال 3 اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ان کی سپرویژن میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے 20 سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہو چکے ہیں۔ وہ ملاک مہنگاؤں کے مرحوم پرویز اختر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے چائلی کنیکشن کی تفصیل آگے پروگرام میں ہم انہی کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ابو الحسن صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے اور سمل باجی، آپ دونوں نے جو ہے وہ مجھ کو اس پروگرام میں مدعو کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ سوالات کا سلسلہ اب شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ اپنے چائلی کنیکشن کے بارے میں ہمیں بتائیں پلیز۔ ماشاء اللہ سے آپ نے جس طرح سے انٹروڈکشن دیا تو ماشاء اللہ سے اس ڈیٹیل انٹروڈکشن، جیسے کہ میرا نام محمد ابو الحسن ہے، اور والد صاحب پرویز اختر مرحوم، جو کہ ثناء الحق مرحوم صاحب کے صاحبزادے تھے، اور میری والدہ کا نام سیدہ بی بی تھا، وہ بھی مرحوم ہو چکی ہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، اور ماشاء اللہ سے میرے 2 بچے ہیں، ایک 8 سال کا بچہ ہے ماشاء اللہ سے، 6 سال کی بچی ہے میری ماشاء اللہ سے۔ میرے جو دادا ہیں ان کا تعلق جو ہے ملات مہنگاؤں سے ہے، اور دادی جن کا نام شاہد النساء ہے ان کا تعلق جو ہے گودام سے ہے۔ نانا جن کو ہم علی ستار یا ڈاڈے بھائی بھی کہتے تھے لوگ، تو ان کا تعلق جو ہے وہ بھیکا سے ہے۔ پھر نانی ان کا نام سلمہ بی بی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ بوندا سے ہے۔ میری جو شادی ہوئی ہے وہ چچا کے گھر اور پلس خالہ، دونوں رشتے بنتے ہیں، سگے چچا سگی خالہ، تو جو ان کا بھی جو پیچھے ددیال اور ننیال ہے وہ ہمارا مکمل طور پہ ایک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے ایجوکیشنل اور پروفیشنل سفر کے بارے میں بتائیں۔ جی، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، لیکن اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل سفر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے نا آپ کو قاعدہ اور تختی پڑھنا سکھائی۔ تو اگر میں اس بات کو غور و فکر کروں نا، تو مجھ کو آج بھی خواب کی طرح یاد ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے اس وقت میری عمر جو ہے وہ 6 سال 9 مہینے تھی، جب ہمارے دادا ثناء الحق مرحوم صاحب ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس وقت دادا کے ارد گرد جو ہے نا دادا ریٹائر تھے، ان کے ارد گرد جو ہے نا سب ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یہاں تک کہ محلے کے بھی بچے بچی آتے تھے اور وہاں سے لکھا پڑھا کرتے تھے۔ تو میں بھی اسی ماحول میں ان کے ساتھ رہا، اور جس کو آپ کہہ لیں یہ لگن اور یہ ان کی صحبت سے جو ہے نا، یہ لگن کی صحبت سے نصیب ہوئی۔ پھر میں نے جو ابتدائی میں جیسے ہوتا کہ شروع میں اول جماعت وغیرہ تک محلے میں اسکول تھا مشہور، وہاں پر انگلش اسکول، وہاں سے میں نے پہلی کلاس تک پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری سے لے کر میٹرک تک پی اے ایف ڈگری، پاکستان ایئر فورس کا تھا، پی اے ایف ڈگری کالج فیصل کراچی، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد انٹر جو ہے میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز اینڈ گرلس، جس کا نام ایس علی مجید نیوی کا تھا، وہاں سے میں نے جو انٹرمیڈیٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، ماں باپ کی دعائیں تھیں، ان کی محنت تھی ساتھ میں، کہ اس وقت کراچی اور پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ایل یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے اندر مجھے بیچلرز آف الیکٹرانکس انجینئرنگ کے اندر ایڈمیشن ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں 4 سال ڈگری حاصل کی۔ 4 سال جب میں نے پڑھا تو مجھے وہیں پر جو ہے نا لیکچرار کی پوزیشن آفر ہو گئی۔ پڑھا میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تھا، لیکن مجھے لیکچرار کی پوزیشن آفر ہوئی تھی، اور جو میں نے جوائن کیا تھا وہ بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا تھا۔ پھر اسی دوران میں نے مطلب ماسٹرز مکمل کیا الیکٹرانکس انجینئرنگ کے اندر۔ جب ماسٹرز مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد جو ہے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ ملی،
اور اس کے اندر اچھی بات یہ تھی کہ جو اسکالرشپ تھی اس کے اندر فیملی اسٹیپینڈ وغیرہ بھی کور ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت آسانی تھی. اس میں میرا نکاح ہوا تھا تو پھر فیملی کو یعنی مسز کو ساتھ دے کے گئے تاکہ اس دوران میں جو ہے نا پی ایچ ڈی کے میں اپنی ایجوکیشن کو بھی بہتر فوکس بھی کر سکا، اور تاکہ وہ گھر کو بھی اور ایک ساتھ میں سپورٹ ان کی رہی. اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں اس پورے پروفیشنل اور ایجوکیشن سفر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں والدین کی محنت، ان کی دعائیں اور ان کی ایفرٹ تھی. ساتھ میں پی ایچ ڈی ایک ایسا سفر تھا جس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ نا اصل میں نا انڈیویجول ڈگری ہوتی ہے، فیملی ڈگری ہوتی ہے. فیملی ڈگری یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نا ماں باپ کی قربانی تھی، انہوں نے 4 سال جانے دیا. گھر والے کی تھی کہ بھائی صبح جاتے تھے رات میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اکیلے وقت گزارنا بھی مشکل کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر پی ایچ ڈی کر کے آئے تو ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں. اس میں ماں باپ نے بہت ساتھ دیا جب تک وہ زندہ تھے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں گھر والے جو والدین ہیں، جو میرے چچا خالہ بھی ہیں، تو ان کا بھی بڑا ساتھ ہے جو ابھی تک ماشاء اللہ سے جاری و ساری ہے کہ ان کی ایک سپورٹ ہوتی ہے. ضرورت جو ہوتی ہے، بہت سی ضرورت کے موقع پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سفر کے اندر جو ہے نا سب کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور اللہ شکر ہے کامیابی طرف جاری ہے. اور اب میں اسسٹنٹ پروفیسر طور پہ کام کر رہا ہوں اور ان شاء اللہ جلد از جلد جو ہے وہ اگر پروگرام ایک ہفتے ڈیلے سے ہوتا تو آئی وڈ بی این ایسوسیٹ پروفیسر ایز ویل. تو ان شاء اللہ ایک ہفتے بعد جو ہے وہ میری جوائننگ ہے ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. انشاءاللہ بہت بہت مبارکباد ایڈوانس میں. آپ کی پی ایچ ڈی کا ٹائٹل کیا ہے اور آپ کی پی ایچ ڈی کے اہم نتائج کیا ہیں، ان کے بارے میں بتائیں پلیز. کوشش کروں گا میں اس بات کو بہت سمپل اور سادہ الفاظ میں بتاؤں. میرا پی ایچ ڈی کا ٹائٹل تھا وہ تھا کوانٹیٹیو ای جی اینڈ نیورو ماڈولیشن فار دا مینجمنٹ آف سینٹرل نیوروپیتھک پین. اچھا، ٹائٹل کو تھوڑی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام تھا کیا. اصل میں وہ لوگ جو اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے تو اسپائنل کارڈ انجری ہونے کے بعد ان کو پیرالسس ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو پیرالائز ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں پیرالائز کے علاوہ دوسرے اور بھی مسائل جنم لے لیتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہو گیا، اینگزائٹی ہو گیا، اسٹریس ہو گیا اور نیوروپیتھک پین. یہ ایک ایسا پین ہوتا ہے جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو عام دوائیاں ہوتی ہیں اس سے صحیح نہیں ہوتا. اس کے لیے خاص کر جو اسپیشلائز میڈیسنس ہوتی ہیں اس کے سائڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. تو جو پین ہوتا ہے بیسیکلی فیل تو باڈی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ڈیولپ ہوتا ہے برینز میں، دماغ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. تو میرا جو کام تھا وہ یہ کام تھا کہ مجھے دیکھنا تھا کہ جن لوگوں کو خالی انجری ہوتی ہے، صرف انجری، وہ اسپائنل کارڈ انجری، اور وہ لوگ جو اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ ساتھ نیوروپیتھک پین بھی ہو جاتا ہے، دونوں چیز ہوتے ہیں، ان کے دماغوں کے پیٹرنز میں کیا فرق ہے. کیونکہ اگر ان کے دماغ کے پیٹرن کو جان لیں گے، ان کا ڈفرینس جان لیں گے، تو اس کی میڈیسنز بنانا اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور ہمیں ان میں ایک واضح فرق نظر آیا کہ دماغ کے وہ کون سے ریجنز ہیں اور کون سے فریکوینسیز ہیں جو کہ ان میں فرق ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک بہت نوول کام تھا اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے ٹریٹمنٹ کی، اس کو کہتے ہیں نیورو فیڈ بیک. اس کے ہم نے کیا یہ تھا، یہ کرتے تھے ہم کہ کوئی بھی سبجیکٹ نا، سبجیکٹ کو سامنے کیا کرتے تھے، اس کے جو برین کے پیٹرنس تھے، برین کے پیٹرنس اس کو سامنے کمپیوٹر پہ دکھاتے تھے کلر کی فارم پہ. ایک گرین کلر ہوتا تھا، ریڈ کلر ہوتا تھا، اور جو گرین اور ریڈ کلر ہوتا تھا اس کے دماغ کی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے ہوتا تھا. گرین کا مطلب تھا کہ ایکٹیویٹی صحیح ڈائریکشن میں، ریڈ کا ہوتا ہے ایکٹیویٹی غلط ڈائریکشن میں. تو ہم مجھ سے بولتے تھے بھائی دیکھو سامنے جو تمہیں کلر نظر آ رہا ہے تمہیں اس کو گرین کرنا ہے، تم نے ایسے سوچنا ہے، ایسے تھاٹ کرنا ہے کہ یہ گرین ہو جائے، تاکہ وہ اپنے برین کے پیٹرنز کو نارمل ڈائریکشن میں لا سکے. اور ہم نے یہ 5 لوگوں پہ ہی کیا تھا اور 40 سیشنز سے، اور all were very happy. بہت اچھے اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئے تھے. تو ادھر بہت زیادہ اس چیز پہ کام دنیا میں چل رہا ہے. وہ ہماری پائلٹ اسٹڈی تھی. تو تمام کے تمام پیشنٹ جو تھے ان کا جو پین تھا، پین ان کا ریڈیوس ہوا تھا اور ان کے جو برین تھے اس کے اندر چینج آیا تھا. تو آئی ایم ہیپی کہ جو میرا کام تھا وہ پبلش بھی ہوا ہے اور اس کو کافی زیادہ سراہا گیا ہے. تو ماشاء اللہ سے دیٹ واز مائی ہول پی ایچ ڈی ورک ان شارٹ. بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ. اچھا، پی ایچ ڈی کے بعد یو کے سے پاکستان واپس آ گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا تو میں ایک وعدہ کر کے گیا تھا اپنے ادارے کے ساتھ، یعنی کہ این ای ڈی یونیورسٹی کے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا. ایک بانڈ ہے میرا کہ پی ایچ ڈی کر کے مجھے واپسی آنا ہے. اسکالرشپ تھی، انہوں نے
فنڈس کیے تھے. دوسری بات یہ کہ سب رشتہ دار اور خصوصاً والدین کی یاد اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی جو تڑپ تھی اور اس کی شدت میں دن بدن اضافہ تھا وہ مجھ کو یہاں پہ کھینچ کے لائی. لیکن ایک بات ہے, ان دونوں وجوہات نے بہت کامیابی دی زندگی میں اور آگے بڑھنے کے سفر کو وہ راستے دیے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی کامیابیاں اور راستے ہیں, ٹھیک ہے نا. اصل میں دیکھیں, جب آپ ایک جگہ باؤنڈ ہو جاتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوکس ہو کر سوچتے ہو. فوکس ہو کر سوچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پھر چیزوں کو گہرائی میں دیکھتے ہو. تو مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا, میں لوٹ کے آیا ان وجوہات کی وجہ سے. تو آج مجھ کو ان مسائل پہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جو ہمارے ارد گرد میں موجود ہیں. شاید اگر میں اس طرح نہ اللہ ان حالات کو پیدا نہ کرتا تو شاید میں ان مسائل پہ کام نہ کرتا. وہ مسائل ہیں کیا جن پہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو وجوہات بنی آج میری زندگی کے لیے وہ خوشی کا باعث بھی ہیں. وجوہات یہ کہ اس وقت جو ہے میں مختلف چیزوں میں کام کر رہا ہوں, جیسے وہ جو اولڈ پیپلز ہوتے ہیں ان کی انہانسمنٹ کے اوپر ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ ان کی میموری کیسے انہانس کیا جاتا ہے. اچھا, ساری چیزیں جو ہے نا, میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے تو ہم ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا سے ٹیکنالوجی پہ موو ہو رہی ہے تو ان کی میموری انہانسمنٹ کیسے ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ایک ڈیوائس بنائی ہے جس کے اندر وہ کام یہ کیا کہ وہ بچے نا جن کو ایک بیماری ہوتی ہے مسلس کی, اور وہ بچوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بس آپ سمجھیں کہ وہ 30-32 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ مر جاتے ہیں. وہ بیماری ایسی ہوتی ہے. تو اوور دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ چیئر پہ یا ویل چیئر پہ بھی نا وہ اپنے کو سنبھال نہیں پاتے, ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے تو نیچے گر جاتے ہیں. تو ہم جو ڈیوائس بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کے کام کر سکیں, گرے نہیں, جیسے گھر والوں کی سپورٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ایسے کام لینے تھے تو اللہ پاک نے ایسے کام لیے. اسی طرح اب ہم جلد از جلد ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں, وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کے اوپر. کہ وہ لوگ جو ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ جاتے ہیں, ان کا ذہن کی طرف ان کو آمادہ کرتا ہے. تو وہ برین کے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹی ریٹرن کرتی ہیں. تو ہم اس طرح نیا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ میں پاکستان پلٹ کر آیا, اللہ تعالیٰ نے ایسے کام لیا اور لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آگے لیتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. کیا آپ کی جنریشن والوں میں جو پاکستان بیسڈ ہیں ان میں انڈیا میں اپنے گاؤں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کی اتنی ہی تڑپ ہے جتنا آپ کے اوپر کی جنریشن والوں میں ہے, یا کچھ کم ہے؟ اصل میں دیکھیں, تڑپ اور خواہش یہ بڑی دو مختلف چیز ہوتی ہیں. دیکھیں اصل میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جنریشن ہے گی, جو اگر ہم اس کو پرانی جنریشن دیکھیں, پرانی جنریشن انڈیا میں اپنا بہت کچھ چھوڑ کر آئی ہے. بہت کچھ چھوڑ کر کیا آئی ہے, اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کر ہے, کوئی سگے بھائی بہن چھوڑ کر ہے. تو یقینی بات ہے, دیکھیں ان کی جو تڑپ ہو سکتی ہے اس کو آپ اس جنریشن کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات ضرور ہے, تڑپ تو میں کہوں گا کہ جنریشن وہ نہیں ہے جو ان کی ہو سکتی ہے کہ وہ قربانیاں نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہے, جب ہم اپنے بڑوں سے تذکرے سنتے ہیں, ہمارے فلاں رشتے دار, فلاں بھائی, فلاں بہن, تو اس چیز سے نا خواہش ضرور پیدا کرتی ہے. تو اچھی بات کیا ہے کہ تڑپ نہیں نا, تو اگلی جنریشن میں خواہش ضرور رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تذکرے گھر والوں میں اپنی نسل میں آگے ضرور پہنچانے چاہیے, کرنے چاہیے, تاکہ کم از کم ایک تعلق رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ, جو آپ نے پروگرام شروع کیا, یہ اس چیز کی ایک کڑی ہے اور ایک علامت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خواہش ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لوگوں کی تڑپ میں تبدیل کرے, تاکہ وہ فیلنگز, وہ احساسات آ سکیں, اپنے لوگوں کو پہچان سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے امید رکھتا ہوں. آمین آمین انشاءاللہ. آج میرے ساتھ میزبانی کر رہی ہیں محترمہ سنبل حسنین صاحبہ. آگے کے سوالات کے لیے میں سنبل باجی کو آواز دینا چاہوں گا. سنبل باجی, آپ کا ہماری ٹیم میں خیر مقدم ہے. سنبل باجی. شکریہ عبدالکاشف. ڈاکٹر وعلیکم السلام. ڈاکٹر ابوالحسن صاحب, جیسے کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ is a field of engineering that applies in the medical field, صحیح؟ بالکل. تو کیا ہم بایو میڈیکل انجینئرس کو میڈیکل ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, کہہ نہیں سکتے, کیونکہ اصل میں دیکھیں میڈیکل ڈاکٹرز ان کا فوکس جو ہے نا میڈیسن سائڈ پر ہوتا ہے.
اور جو انجینئر کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی سائنس کی ٹیکنیکس ان سب چیز طرف ہوتا ہے, تو اس لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا. آپ لوگ اتنے اس میں اتنا اندر تک نہیں جاتے ہیں. نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم میڈیکل وہ چیزیں کرتے ہیں جسے میڈیکل ڈاکٹر اسسٹ ہو. مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک ایم آر آئی ہوتا ہے, ایک ایم آر آئی کو پڑھنا ہے اور ایم آر آئی کی مشین میں ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, اس کی امیج میں ایڈوانسمنٹ ہے, یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام انجینئرس کے بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں, تو یہ کام انجینئرس کے ہوتے ہیں. تو میڈیکل ڈاکٹرس کو جو ڈائگنوسس کرنے میں, ٹریٹمنٹ کرنے میں جو ٹیکنالوجی کی اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے وہ بایو میڈیکل انجینئرس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ گریٹ ہیلپ ہیں ڈاکٹرز کے آج کے دنیا میں, گریٹ ہیلپ ہیں. اور جو ڈیمانڈ ہو گئی آپ دیکھیں نا, پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے آپریشن ہوتا تھا 6 دن 7 دن اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. آج کیا ہوتا ہے شام ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جائیں, گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی آپریشن ہوا 1 دن تو رک لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے کیوں آئی ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے. اگر ایسی ٹیکنالوجی نہ ہوتی, ٹھیک ہے نا, اور ہم سب جانتے ہیں اپنے ارد گرد کے اندر کہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, سرجریز کتنی سمپل ہو چکی ہیں, بڑے سے بڑے علاج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ممکن بنائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں انجینئرنگ کا بہت بڑا رول ہے. اور بایو میڈیکل انجینئرس, جیسے ابھی کووڈ آیا, اب آپ نے کہا پوری دنیا میں وینٹیلیٹرس کی ضرورت تھی, آکسیجن کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سارے کام تھے کہ وینٹیلیٹر کھڑے رہنا, کہ ابھی وینٹیلیٹر ایسے موقع پہ خراب نہ ہو, جو بند پڑے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں اور نئے وینٹیلیٹرز بننے شروع ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بایو میڈیکل انجینئرس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایک ڈاکٹر ڈیزائن کرتے ہیں آپ کے کوئی بھی ڈیوائس ہیں, کوئی بھی آپ جو یوز کرتے ہیں, جیسے اب پیٹ اسکین میں ہوتا ہے, ٹرانسپلانٹ میں ہوتا ہے, نی ریپلیسمنٹ میں آج کل چل رہا ہے, تو یہ کام تو آپ لوگوں کا ہے, بایو میڈیکل جو انجینئرز ہوتے ہیں. نی ریپلیسمنٹ کی طرف ہے بالکل, ان سب جگہوں پہ جو مٹیریل سائڈ ہے نا, مٹیریل سائڈ پہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ بایو میڈیکل انجینئرس کا ہی ہے, بایو مٹیریلس پر. اچھا, تو آپ کو اگر وہ ڈیزائن دیتے ہیں اور آپ کو ان کے ڈیزائن کے حساب سے بنانا ہے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے بہت 3-4 بار وہ واپس آیا اور کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اس میں کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ اصل میں ہم ابھی جو چیز کرتے ہیں انیشیلی نا, یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا پتہ کون سی سینسیٹیو نہیں ہے. اب جو سرجیکل چیز ہے وہاں تو کوئی چیز ایسی بھی دنیا میں استعمال نہیں کرتے, ان کے اپروولس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے FD اپروولس وغیرہ ہوتے ہیں اور یورپین اسٹینڈرڈس ان کے اپروولس ہوتے ہیں. اگر وہ چیز جہاں پہ ہمیں ڈائریکٹلی اتنے اپروولس کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم ان پہ بنا کے اپنے ٹیسٹ کر ہوتے ہیں. جیسے آپ چھوٹی مثال دوں, ابھی ہم نے ایک ڈیوائس بنائی ہے اور وہ ڈیوائس کیا کرتی ہے, برین کے اوپر نا یہاں اسٹیمولیشن دیتی ہے اور موبائل تھرو کنٹرول ہے. اور ابھی ہم نے تقریباً اپنی جو ڈیوائس ہے تقریباً ابھی ہم نے 150 لوگوں میں ٹیسٹ کیا ہے, اور جو 150 لوگوں میں ٹیسٹ کیے نا ان میں تقریباً لوگوں کی ایک چیز بڑی کامن تھی, ہوتی کہتے ہیں ہماری سلیپ امپروو ہوئی ہے. تو اب کیا, اب ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, ابھی ہم نے پہلے یہاں ٹیسٹ کیا, اب ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, اب ہم اس کو جو ہے نا بعد پہ اس کے اپروولس کی طرف جائیں گے, پبلیکیشنز کی طرف جائیں گے, پیٹنٹس کی طرف جائیں گے. یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ میں ڈائریکٹلی اترنے سے پہلے بہت سے اسٹیجز ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. تو جب ان اسٹیج سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ مطلب کہ وہ چیز جو ہے نا اتنے نام سے فیلئر کی طرف جائے. اس کے بہت سے کلینکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹرائلز ہوتے ہیں. ہاں وہی نا کہ ڈاکٹرز اگر ٹرائلز ہوتے ہیں, ٹرائلز میں فیلئرز انیشلی آتے ہیں, پھر ہم اس کو اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن یقیناً انیشل ڈیزائن ہوتا ہے اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں میڈیکل ڈاکٹرز کی کنسلٹنسی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اینڈ یوزر تو وہی ہیں, تو ان کی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک آرٹیکل ہے ایزنگ دا پین, یا پین کم کرنا, تکلیف سے راحت ملنا, جو آپ کی یونیورسٹی آف گلاسگو میں ہوا ہے, تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ کس کے بارے میں؟ یہ انہی کے بارے میں جو اسپائنل کارڈ انجری جن کو ہو جاتی ہے نا. تو اسپائنل کارڈ انجری جو میں نے پورا اپنا بتایا تھا, کام کیا تھا کہ ہم نے کوئی نیورو فیڈ بیک دیا تھا اور نیورو فیڈ بیک نے ٹریننگ کو دی, جس سے کیا تھا ان کا جو پین تھا نیوروپیتھک پین وہ جو ہے ان کو مینیج کرنا آیا تھا. لیکن ٹریٹ تو نہیں ہوتا, مینیج کرنا آیا تھا ان کو. مثال کے طور پہ ایزنگ کا ورڈ اس لیے استعمال کیا تھا کہ جب میں تھا نا ہم کو کمپیوٹر پہ دکھاتے تھے ان کی برین ایکٹیویٹی کلرز کی فارم میں, گرین اور ریڈ کلر, اس کو خود سے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوا, ان کو تھاٹ پروسیس آئے کہ کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو نارمل ڈائریکشن کے اندر لانا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اب مثال طور پہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں نا وہ ہم سے کہتے تھے, اب وہ گھر میں ہیں مثال طور پہ, ان کا پین شوٹ کیا, مثال طور پہ ان کو لگا پین بہت بڑا, پہلے پین بہت بڑا کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, فوری طور پہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, میڈیسنس کہتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے تھے وہ اسٹریٹجی جو آپ نے یہاں سکھائی ہے ہم وہی چیز اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کریں.
اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا جب امپلیمنٹ کرتے تھے وہ جو ایک دم سے بہت سیویئر کنڈیشن ہوتی تھی نا وہ قابو میں آ جایا کرتی تھی. ڈاکٹر ابو حسن صاحب, آپ کا ایکسپیرئنس ہے ان ڈوئنگ فریکوینسی, ٹائم فریکوینسی اینڈ ڈومین انالیسس آف EEG اینڈ EMG سگنلز, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ EEG سگنل جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس برین کے سگنلز ہوتے ہیں. ان کے ہم نے کام کیا ہوتا ہے کہ برین کے سگنل ٹائم کے لحاظ سے کیسے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اور فریکوینسی مطلب ہے کہ ان کے اندر آپ کے پاس جو فریکوینسی کے کچھ کمپوننٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہوتا ہے کچھ کام فاسٹ پروسیس ہو رہا ہے, کچھ کی کمپیوٹر اور فاسٹر ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریکوینسیز میں کیا چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور EMG سگنل جو ہے وہ مسلس کی ایکٹیویٹی کے ہوتے ہیں, تاکہ مسلس میں کیا چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وجہ یہ کہ برین کے سگنلس کو پڑھنا اور مسلس کے سگنل کو پڑھنا, کیونکہ اصل میں جو سارا کام ہے آگے جا کے جڑتا ہے نیورو مسکولر ڈس آرڈرس. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا نیورو مسکولر ڈس آرڈرس کے اندر کے پاس بےتاشا ڈیشل مسل ڈسٹروفیز ہوتی ہیں, اس طرح انجریز ہوتی ہیں, اسٹروک ہوتا ہے, اسپائن کارڈ انجری ہوتی ہے, یہ سارے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو دیٹس وائی میرا جو سارا کام وہ EEG کے اوپر اور EMG کے اوپر ہے. اچھا, EEG کے اوپر اور کام اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ آج کل سائیکولوجیکل پرابلمس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہم اٹھا کے دیکھیں ڈپریشن, اینزائٹی, اسٹریس, شاید بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو برین کے پیٹرنس ہوتے ہیں وہ چیک اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے تقریباً کتنے ہم نے 90 ابھی ہم نے 90 لوگوں کا ڈیٹا ریکارڈ کیا ہے. ڈینمارک ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے ڈینمارک کی, ان کے ساتھ. اچھی بات ہے کہ ڈیٹا جو ہے نا NID یونیورسٹی کراچی کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو بات ہے. ہم ان کے ساتھ زیادہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیوچر بایو میڈیکل انجینئرنگ کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کا فیوچر کیا ہے؟ بالکل, میں سچی بتاؤں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تمام انجینئرنگ بایو میڈیکل انجینئرنگ کا نا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے. کس سینس میں برائٹ ہے؟ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم بایو میڈیکل انجینئرنگ کی بات کریں نا, وہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزیز والی بات ہو گئی کہ بھائی ڈیزیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ آ رہا ہے, ٹریٹمنٹس بہتر سے بہتر آتی جا رہی ہیں. تو دیکھیں جب کسی چیز میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک موبائل آیا تھا, تو موبائل آنے سے کیا ہوا, ٹیلی کام کی مارکیٹ ویلیو بڑھی, الیکٹرانکس کی مارکیٹ ویلیو بڑھی. تو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہا ہے, مارکیٹ ویلیو بڑھے گی. اگر ہم ٹیکنالوجی تھوڑی کے سائڈ میں کرتے ہیں, ہم سب اپنے نا موبائل پہ چیز غور کرتے ہیں. ہمارا موبائل ہمیں کبھی میسج دیتا ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی اتنی کیلوریز برن ہوئی, ٹھیک ہے نا, آپ اتنے قدم چلے, ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں ہمارا موبائل ہمیں نا ہارٹ بیٹ دے رہا ہوتا ہے, بے شک وہ ساری چیزیں بھی غلط دے رہا ہے, لیکن یہ سب سے ایک انڈیکیشن کر رہی ہے کہ بندہ آج کا دور ہے نا, ہم اپنی کوالٹی آف لائف کو بڑا دیکھتے ہیں. جس طرح وہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ بھائی میں موٹا ہو رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہوں, یہ جو ساری جو ڈیمانڈس بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں رپورٹس ہوتی ہے, میڈیکل ٹیسٹ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور موبائل کے اندر آپ کے پاس آپ جاتے ہیں آن لائن جاتے ہیں, آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ساری جو چیزیں جو چینج آ رہا ہے, یہ چینج کیا بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہونے کی ضرورت ہے, اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ کام ہو. میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں آنے والا وقت بایو میڈیکل انجینئرنگ کا پتہ کیسے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نا رات میں ایک بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کو اسپتال میں لے کے جاتے ہیں, صبح گھر والے رشتے دار فون کر کے بتاتے ہیں یار اس کو لے کے جاتے, ڈاکٹر نے اینجیوپلاسٹی کی ہے اور کہنے کہ اینجیوگرافی ہوگی, طبیعت بڑی خراب تھی, اس چیز کی رپورٹ آ گئی. تو میرے خیال میں آنے والے وقت ایسا ہوگا کہ موبائل آپ لیں گے, رات میں طبیعت خراب ہوگی, سینے پہ رکھیں گے ہارٹ کے پاس, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی پانی پیو اور سو جاؤ, یا وہ کہے گا بھائی ایمرجنسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. This is what I look. This would be the future. اللہ کرے ایسا ہی ہو, آگے آسانی ہو جائے اور زندگی میں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلیمی سفر طریقے بہت اچھا رہا, تو آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ موٹیویٹ کس نے کیا اصل میں میرے خیال میں ایک چیز سمجھنے کے والدہ جو ہے ہمارے تھی گھر میں, میں کہا نا کہ دادا کے دور سے ایک ماحول تھا, دادا کا بڑا فوکس تھا جس کے اندر خواہشات تھیں, پھر والدین کی محنت تھی, انہوں نے محنت کی اور قربانیاں دیں, تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر اپنے سفر کے دوران بھی, PhD کے دوران بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ملا کہ جو میرے وہاں سپروائزر تھیں ان کا ساتھ, پھر اپنی جاب کے اندر مجھے چند ایسے لوگوں کا ساتھ ملا کہ جنہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ان چیزوں کے اندر, اور سب سے بڑی بات ہے گھر والوں کی قربانی, ٹھیک ہے نا.
سب سے بڑی گھر والوں کی قربانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں دیکھیں ایسی چیزوں کے اندر نا گھر والوں کی قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جیسے بتاتے ہیں ہماری فیلڈ ایسی ہے, میں کہا نا کہ کبھی ہم صبح نکلتے ہیں, کبھی رات 10 بجے بھی آ رہے ہیں, کامن سی بات ہے, مطلب نا کامن سی بات ہے. ہفتے کو بھی جانا پڑ رہا ہوتا ہے, گھر میں بھی آ گئے تو کسی ایسے ایمرجنسی فون آ رہے ہوتے ہیں. تو یقینی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے گھر والوں کی قربانی بہت ہوتی ہے, جس میں میرے ماں باپ نے بہت قربانی دی, ان کی دعائیں تھیں, گھر بہن بھائیوں کی دعائیں تھیں, گھر والے کی قربانی جو مستقل یقینی بات ہے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے والدین کی کہ بھائی بہت سے موقع پہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا نا کہ ضرورت پڑتی ہے تو بچوں کو دیکھنا, کچھ کرنا, تو وہ بڑا ساتھ دیتے ہیں اس چیز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بس سفر بنتا گیا. اور میرے بھائی نے بایو میڈیکل انجینئرنگ کی تھی, جو بڑے بھائی ہیں فرحان پرویز, انہوں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو ایک مجھے ساتھ میں بڑی سپورٹ ملی جب میں اپنے کریئر اسٹارٹ کیا, کیونکہ میں ایک الیکٹرانکس بیک گراؤنڈ سے تھا اور بایو میڈیکل انجینئرنگ کی طرف میں سوئچ کیا تھا, تو ایک ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی. تو یہ ساری چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا وہ کنیکشنز بناتا گیا, تو وہ بنتے گیا پھر آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں عبد الکاشف, آپ کی طرف اب سوال. بہت بہت شکریہ سنبل جی. ڈاکٹر صاحب, پڑھنے لکھنے کے علاوہ آپ کے شوق کیا ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہاں دیکھیے, اصل میں پڑھنے لکھنے رہتے تھے وہ تو ایک اپنی فیلڈ ہے, اس کو بھی شوق سے کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آج بھی میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی دن ایسا جاتا ہو جس میں میں نے نا بچوں کے ساتھ نا یا تو بیٹ بال, کرکٹ, یا لوڈو یا کیرم, یہ ہمارے گھر میں آپ سمجھ لیں کہ لازمی ہر روز کھیلا جاتا ہے, لازمی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہابیز ہیں, کہ یقینی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ریگولر بیسس پر ہے, میرے خیال میں کوئی ایسا دن ہمارا خالی نہیں جاتا. تو یہ ہابیز ہیں. آج آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ بالکل, یہ آج آگے میں یقین سے بتاؤں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے نا جب ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پیچھے لوگ یہ ہیں, پیچھے وہ لوگ ہیں. تو یقین بتاؤں جو آپ کا ایک سوال تھا نا, تڑپ والا سوال, اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ تڑپ اور خواہش میں فرق ہوتا ہے, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی پروگرام جاری و ساری رہے تو یہ ہماری جو خواہشات ہیں نا یہ تڑپ میں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تڑپ کہیں نہ کہیں جاگ رہی ہے کہ یار اپنے لوگوں سے ملنا چاہیے, ملاقات ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے ایک دوسرے کے بارے میں جانیں پہچانیں اور ایک دوسرے کام آ سکیں گے پھر, کیونکہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ, تاکہ آنے والے وقت ہم دیکھتے ہیں نا جیسے اب ہماری یونیورسٹی ہے, بھائی فلاں کمیونٹی ہے ان کی ایک سیٹ ہے, فلاں کمیونٹی ان کی ایک سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان کے اندر جو ہے نا ہماری کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. پی سی جی ممبرس کو, خاص کر کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو سوال ہے نا آپ کا, یہ سب سے مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا. کیوں؟ کہ اصل میں دیکھیں نوجوان نسل ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے کام کرنے کے یا جس کے جو بھی ایکٹیویٹیز کے اثرات جو ہوتے ہیں نا, اثرات اس سے منسلک نہیں ہوتے ہیں. اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں اگلے 80 اور 100 سال تک ہوتے ہیں. اور اگر ہم 80 اور 100 سال کی بات کریں تو میرے خیال میں 100 سال کے اندر 4 جنریشنز تو آرام سے آ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں نوجوان نسل کے لیے یہ کہنا کہ ان کے لیے کوئی پیغام, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ چند پیغامات ہیں جو میں نوجوانوں کو پیغام کے طور پہ تو نہیں, ایک یہ کہوں گا کہ اس چیز کو اپنے ساتھ زندگی میں باندھیں. وہ یہ کہ ایک چیز میں نوٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے نا اصل میں ینگ جنریشن کے ساتھ ہی ہے. ہمارے جو بچے آتے ہیں وہ 18 سے 25 سال کے عمر کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے نا, جو ٹرینڈ وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار 6 سال پہلے کیسا تھا, آج کیسا ہے. پھر چند موٹی باتیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. ایک جو سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی جا رہی ہے نا, کہ جو سب کر رہے ہیں میں بھی وہ کر لوں, یہ بڑی غلط سوچ ہے. لیکن ہر ایک کے زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے میرے زمینی حقائق کیا ہیں, میں وہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کروں. دوسری بات یہ وقت کی قدر. آج جو سب سے زیادہ ہم چیز ضائع کر رہے ہیں نا, شاید ایک پیسے والا اتنا پیسہ ضائع نہیں کر رہا جتنا ایک نوجوان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو وقت کی قدر. تیسری جو میں سمجھتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ آپ کا موبائل بھی چلنا بند ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہ کرو. آپ کا سسٹم سلو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہ کرو. تو جو اب نئی نسل ہے نا, اب جو دور ہے یہ وہ دور نہیں کہ آپ نے ایک چیز سیکھ لی اور آپ اسی پہ پوری زندگی گزار لو گے, ممکن ہی نہیں ہے. تو کیا ہے, اپنے اندر جو اسکلز ہیں نا ان کو اپڈیٹ کرنا. اگر اپنی اسکلز کو اپڈیٹ نہیں کیا
تو جیسے موبائل چلتے بڑے بڑے موبائل بند ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی آگے چلنا بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے راضی ہونا ہر حالت میں، راضی ہونا سیکھیں. کیونکہ اصل میں ہمارے بڑے بچوں کو تو سکھا دیتے ہیں بیٹا یہ کرو گے تو یہ بن جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، لیکن شاید یہ نہیں سکھاتے کہ دیکھو جب یہ سب کچھ کرو گے نا تو حالات بھی مشکل آئیں گے. ان مشکل حالات کے اندر راضی ہونا اور اپنی محنت کو جاری رکھنا، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیسے چلنا ہے. ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا گاڑی آئے گی تو کیا کہتے ہیں زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن نہیں سکھاتے گاڑی آئے گی تو اس سے مسائل بھی کیا آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس طرف بھی بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو زندگی کے سفر کے اندر جو ہے نا حقیقت کو بھی جاننا سیکھیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیشہ یقینی بات ہے ہم نے ہمیشہ سنا وہ ہے کہ اپنے بڑوں کی قدر کرنا سیکھیں اور چھوٹوں سے محبت. کیونکہ اصل ہم اٹھا کے دیکھیں نا کہ بڑوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ بڑے کا کام ہے بچے کو گلے لگانا. ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ بڑوں کی قدر اور چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے وہ اصول ہیں جو کہ آپ کو زندگی کے ہر دور میں، چاہے آپ کے مخالف دور ہو چاہے آپ کے حق کا دور ہو، آپ کو ہر دور میں نا آگے بڑھنا سکھاتی ہے، اور جس سے آپ کی ٹیم مضبوط ہوتی ہے اور آپ کے ارد گرد مخلص لوگ پیدا ہوتے ہیں. بس یہ ہے. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. جزاک ڈاکٹر صاحب اللہ. آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.